ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق اللہ العلی العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصحبہ. یہ سورہ رعد ہے جہاں سے آج تراویح کا آغاز ہوا. بڑی زبردست بات ہے یہ کئی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ ایک ہی عنوان ہے اور اس میں مومنوں کا کردار بیان کر دیا. ایک مومن کا کردار اور ایمان والوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے وہ اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اور پھر ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کی عظمت، ان کی شان، کیا بات ہے. دیکھیں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ یہ جو نصیحت ہے نا ہماری، یہ عقل والے لوگوں کی ہی سمجھ آتی ہے. عقل مند لوگ وہی سمجھتے ہیں اللہ کی باتوں کو جن میں عقل ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل عقل و دانش کا معیار یہ ہے اور اس سے اچھا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. اسی معیار کے ساتھ ہماری، آپ کی اور اس انسانی دنیا کی بقا ہے. اور اس کے بغیر چاہے کوئی کتنا بڑا افلاطون بنا ہوا ہے، کتنا بڑا دانشور بنا ہوا ہے، وہ کتنا ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، سب بیکار ہے. ساری عقلیں بیکار، سارے فلسفے بیکار. انسانوں کے کام کچھ نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اللہ نے فرمایا ہے. یہ وہ دانش ہے. یہ دانش، یہ عقل، یہ نورانی عقل ہے. اور یہ دانش، یہ روحانی دانش ہے. یہ مادیت میں لپٹی ہوئی دانش نہیں ہے جو جسم کے اس خول سے باہر نہیں نکل سکتی بیچاری، جس کے اندر کوئی لطافت نہیں. تو اس لیے یہ وہ دانش ہے جس کا رزلٹ یقینی ہے، جس کی نتیجہ خیزی لازمی ہے، جس کی تبدیلی اور جس کا انقلاب ناگزیر. یہ وہ دانش ہے. اور باقی رہ گیا، وہ کیا کہا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو پھر باقی سب فلسفہ ہی فلسفہ ہے. تو آج دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں پکڑ کے، ایسا فلسفہ، وہ فکر، وہ عقل جو ہمیں پکڑ کے، بلکہ گدی سے پکڑ کے ہمیں سیدھا کر دے. اب میں اس لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں نا، اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ اس انسان کو گدی سے پکڑ کے اور کسی کو گریبان سے پکڑ کے اور کسی کو جھنجھوڑ کے بالکل سیدھا کر دیں کہ انسان بنو اور سیدھے چلو، انسانوں کی طرح چلو. اس وقت انسان اس قدر ذلیل ہو چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے اور اس قدر آؤٹ جا چکا ہے کہ اب اس کے لیے اس قسم کی عملی تعلیم کے بغیر گزارا نہیں. فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد پورا کرو، عملاً کرو، صرف باتیں نہیں، تقریریں نہیں چلیں گی، عملاً کرو. زمین پہ اللہ کے عہد کو پورا کر کے دکھاؤ. جس کو ایفاء عہد کہتے ہیں وہ ایک عملی صورت ہوتا ہے. کوئی بھی عہد کا ایفاء زبانی کرے کسی کے ساتھ بھی، وہ سب دھوکہ ہے. اس لیے ایفاء جو ہے عمل سے ہوتا ہے. وفا کہتے ہی عمل کرنے کو ہے. تو جو بات ہوئی ہے، کمٹمنٹ ہوئی ہے، جو طے ہوا ہے اس کو پورا کرو. اسی کو ایفاء عہد کہتے ہیں. فرمایا وہ ایفاء عہد کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون المیثاق، اور میثاق کو، پختہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں. جب وعدہ ہو گیا، پختہ ہو گیا، طے ہو گیا تو اس کو توڑتے نہیں ہیں.
اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ صبح کچھ اور شام کچھ، آج کچھ اور کل کچھ، ظاہر کچھ اور باطن کچھ، کرسی پہ عہدے پہ بیٹھ کے کچھ ہے، نیچے کچھ ہے، آگے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے. یہ تو سب منافقوں کی چال ہے. یہ کوئی کردار ہے؟ یہ سب غیر معتبر دنیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو طے کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں. ہمارے کئی پرانے لوگوں نے، اسلاف نے، اور اب تک کی پاکستان بننے تک کی تاریخ میں کچھ یہ کردار اپنایا تو آج یہ ملک آپ کو مل گیا. اور جب اس کے بعد وہ لوگ آنا شروع ہوئے جنہوں نے صبح کچھ اور شام کچھ، پتہ نہیں کون سے نشے میں بولنا شروع کیا اور کون سی دھن میں، جن کے نزدیک کردار کچھ نہیں بلکہ صاف کہہ دیا کہ یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہوتا ہے. وعدہ پورا کرنا، عہد، یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی. تو ایسے ایسے جب لوگ آئے تو آج ملک کا حال تباہ ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو توڑتے نہیں ہیں. اور آگے والذین یصلون، اور سنیے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جوڑتے ہیں، ملا کے رکھتے ہیں اس چیز کو، اس تعلق کو جس کو اللہ نے نبھانے کا حکم دیا، جسے اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے کہ اسے جوڑے رکھو. اللہ تعلقات کی ایک دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، رشتوں کو، نعتوں کو، تعلقات کو قائم ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. اپنے دین کو اس لیے بھی بھیجا ہے اس نے. وہ صرف دین ہمارا صرف اس لیے نہیں آیا کہ مسجدیں بنا لو، محرابیں بنا لو، مصلی بچھاؤ اور جانمازیں سنبھالو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تسبیحیں پھیرو اور سال میں حج کرو، عمرے کرو. صرف یہی دین نہیں ہے. دین وہ بھی ہے کہ معاشرے میں جب جاؤ تو ان سارے رشتوں کو نبھاؤ جن کو اللہ نبھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سے بھی جڑ جاؤ اور بندوں سے بھی جڑ جاؤ. یہ ہے پورا دین. جو اللہ سے جڑ گیا، بندوں سے کٹ گیا، وہ پورے دین پر عامل نہیں ہوا. تو فرمایا وہ خود حکم دیتا ہے کہ یہ رشتے نبھاؤ، تعلقات قائم رکھو. ان ذرا باتوں کی روشنی میں دیکھیے آج ہماری امور خانہ داری، ہماری فیملی لائف، ہماری رشتہ داریاں، ہماری برادریاں، ہمارے معاملات کس قدر ڈسٹرب ہو چکے ہیں، کتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں، کتنا ہم دینی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں. آج کیسے کیسے ہم نے رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں رشتوں میں، تعلقات میں، حتیٰ کہ ماں بیٹا تک دور ہو رہے ہیں. باپ اور بیٹے میں فاصلے ہیں، بہن اور بھائیوں میں فاصلے ہیں، سگے رشتوں میں فاصلے ہیں. اور کس وجہ سے؟ یہ کوئی وہ دینی کوئی وجہ نہیں ہے. دینی وجہ ہو تو وہ تو اس کا تو جواز ہے کہ کوئی ایسی دینی وجہ ہے کہ انسان اپنے دین کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے، دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سی بات، جہالت بھری ہے. خواہ رشتے توڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، ناراض ہونے کے میں دیر نہیں لگاتے. اپنوں سے، اپنے ہی لوگوں سے، سگوں سے، جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے ساری زندگی رکھا، جن کے ساتھ رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، انہی سے جناب ایسے قطع تعلق کیا. توبہ توبہ. کہاں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اس معاشرے پہ اور ہمارے گھروں پہ. صاف فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب رشتے کاٹو گے، توڑو گے تو اللہ کی رحمت بھی کٹ جائے گی. یہ رشتے رحم سے بنے، رحم کہلاتے ہیں عربی میں. رحم جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، رحم کے لفظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور رحم رحمت سے بنا ہے. تو فرمایا جو اس کو جوڑے گا اللہ اس سے اپنی رحمت کو جوڑے گا، اور جو اس کو توڑے گا اللہ اس سے اپنی رحمت کو کاٹ لے گا، توڑ دے گا، الگ کر دے گا. تو اس لیے اللہ کی رحمتوں کے لیے ضروری ہے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر یہ رشتہ داریاں بھی نبھانی ہوں گی. اور میں نوجوانوں کو، ان بچوں کو خاص طور پہ یہ بات کہوں گا اس درس قرآن کے حوالے سے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے قدموں سے وابستہ رہو، اپنے بڑے بوڑھوں کا ادب کرو، اپنے رشتہ داروں کا احترام کرو، ان کا لحاظ کرو، ویسے ہی جیسے بڑے بوڑھے نبھاتے تھے ویسے ہی نبھاؤ. یہ ماں باپ کا حق بھی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ جن سے رکھتے تھے ہم ان سے رکھیں، وہ جن کا لحاظ کرتے تھے، وہ جن سے خوش ہوتے تھے ہم بھی ان سے خوش ہوں.
تو تاکہ یہ برادری رشتہ داری مضبوط ہو. تو اس لیے اللہ کا کوئی قرب نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم اپنے رشتے صحیح سے نہیں نبھائیں گے, اور اللہ کو راضی ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ کریں. تو آج بڑی جہالتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں, عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, آنے جانے پہ ناراض ہو جاتے ہیں, لینے دینے میں ناراض ہو جاتے ہیں, کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. عجیب معاملات ہیں, چھوٹے چھوٹے دل, بڑی تنگ نظر ہو گئے ہم لوگ, بہت تنگ نظر اور نیرو مائنڈڈ, نیرو سائٹڈ, اس سے ہم چلتے ہیں اور بالکل نہیں معاف کرنا چاہتے رشتوں کے معاملے. باہر دوسروں کا تھپڑ بھی کھا لیں گے, عجیب قوم ہے, باہر دوسروں کی گالیاں بھی سن لیں گے, تھپڑ بھی کھا لیں گے, ذلیل بھی ہو جائیں گے, سب کچھ برداشت کر لیں گے دوستوں کے ہاتھوں, محفلوں میں, باہر لوگوں میں اور جگہوں پہ, لیکن ماں باپ کی ڈانٹ نہیں سن سکتے. گھر میں بزرگوں کی ناراضی ذرا سے برداشت نہیں کر سکتے. رشتہ داروں کے درمیان سب عفو درگزر سے کام نہیں لے سکتے. کسی کو اونچ نیچ ہو گئی وہ معاف نہیں کر سکتے. بڑے فن خان بن جائیں گے, جی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی, وہ میرے یہاں آیا کیوں نہیں, میں نے دعوت دی تھی کیوں نہیں آئے, اور ہم نے یہ دیا تھا انہوں نے یہ کیوں دے دیا, وغیرہ عجیب باتیں ہیں. ایسی جاہلانہ قسم کی سوچیں, ایسی سوچوں پہ اللہ کی رحمت برسے گی, لعنت کی مستحق ہیں ایسی سوچیں کہ جو اتنے گھٹیا پن سے سوچتے ہیں اپنے عزیزوں کے بارے میں. باہر نکل کے تو ذرا اس سوچ کے ساتھ چل کے دکھائیں, لوگ کک آؤٹ کر دیں گے, لوگ اپنے اندر سے باہر نکال دیں گے, ذرا نہیں چل سکیں گے آپ. باہر ہم سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں. دوستو یاد رکھنا, یہ کوئی اعلیٰ ظرفی نہیں, اس میں کوئی عزت نہیں, اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے عزیزوں کے بیچ میں ناگوجی کی ہے. یہ کوئی آپ کا کارنامہ نہیں ہے, بہادری نہیں ہے کہ آپ عزیزوں کے اوپر حاوی ہو گئے, رشتہ داروں پہ جابر بن گئے آپ. یہ کوئی کارنامہ نہیں. رشتہ داروں سے زیادہ عاجزی کیجیے, ان سے زیادہ انکساری کیجیے, ان کے ساتھ زیادہ محبت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لیس الواصل المکافی, صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو برابری کی بنیاد پہ صلہ رحمی کرتا ہے کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ رکھا تو میں بھی رکھوں گا, انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں بھی کروں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ حدیث واضح ہے, فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی فرمایا حضور نے کہ انما الواصل اذا ان قطعت رحمہ وصلھا. صلہ رحمی تو وہ شخص کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑتا ہے تو وہ جوڑتا ہے, جب اس سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو تعلق کو نبھاتا ہے, جب اسے کوئی محروم کرتا ہے تو وہ دیتا ہے, جب اس کی کوئی مدد نہیں کرتا تو دوسرے کی مدد کرتا ہے. یہ ہے وہ فیاضی, یہ ہے وہ سخاوت, یہ ہے وہ طبیعت کا اصل وسعت ظرف, اعلیٰ ظرفی. یہ جس میں پیدا ہو جائے تو بتائیے عقل مند فرمایا قرآن نے, اسے بجا فرمایا. بے شک بڑا عقل مند و دانا شخص ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا, بڑے ظرف سے کام لیتا ہے. تو آئیے یہ حوصلہ پیدا کیجیے آج سے. اگر خدا نخواستہ ہماری رشتہ داریوں میں یہ تنگنائیاں موجود ہیں تو آج سے ان کو دور کر دیجیے اور بڑا دل پیدا کریں اور معافی درگزر سے کام لیں. پھر دیکھیں آپ اللہ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں. قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رزق میں برکت اور عمر میں طوالت و برکت پیدا ہو جاتی ہے جب لوگ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. رزق کی برکت ہے یہ, اور عمر میں بھی اس کے ذریعے برکت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اپنے عزیزوں سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے یہی باتیں بیان فرمائے, اور بھی قرآن میں کئی جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہے. میں آگے چونکہ اور بھی موضوعات ہیں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں. فرمایا اور کیا اوصاف بیان کیے, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور عقل مند وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے سخت حساب سے کہ وہاں پکڑ بڑی سخت ہوگی. اس لیے فوراً جب کبھی ایسا کوئی شیطانی خیال آئے نا, اور کوئی جھوٹی غیرت, جاہلانہ تکبر آ کر ہمیں پکڑے, تو فوراً آخرت کا حساب ذہن میں لے آیا کریں, اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے. بس پھر ساری اکڑ نکل جائے گی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, کل بات ہوئی تھی نا صبر کیریکٹر بنانے کے لیے صبر کی ضرورت, یہاں بھی فرمایا.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، کس لیے؟ اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے کہ تو راضی ہو جا. صبر یہ والا اس کے لیے کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ دیکھیے کتنے اوصاف ہیں، سارے کریکٹر بتا دیا. فرمایا اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے سے برائی کو، نیکی کا دفع کرتے ہیں، برائی کو دفع کرتے ہیں. تو نیکی کر کے بری چیز کو دور کرتے ہیں، اچھا رسپانس دیتے ہیں. نیکی کیا ہے؟ اچھا رسپانس دینا، مثبت و پوزیٹیو رسپانس دینا. کسی نے نگیٹیوٹی اختیار کی ہے، منفی رویہ اختیار کیا ہے، اب اس کے مقابلے میں اس کو اچھا جواب دیں، مثبت جواب دیں اللہ کے لیے. یہ وہ کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار. اب انجام سنیے ایسے لوگوں کا. فرمایا انہی لوگوں کے لیے آخرت کا اچھا انجام. یہی لوگ آخرت میں بڑا اچھا انجام پائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ جنات و عدن، عدن کی جنتیں انتظار کر رہی ہیں اس قسم کے لوگوں کا. یدخلونہا اور یہ اکیلے نہیں رہیں گے، یدخلونہا یہ خود اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم اور ان کے صالح آبا بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. وازواجہم اور ان کی نیک بیویاں ان کے ساتھ شامل ہوں گی. وذریاتہم اور ان کی اچھی اولادیں ان کے ساتھ شامل ہوں گی. تو گویا کہ ایسی فیملی اور یہ برادری پوری کی پوری اٹھ کے جنت میں چلی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پھر تنہا نہیں رہیں گے، اللہ ان کو وہاں سب کو جمع کر دے گا. آپ کے آبا و اجداد، آپ کے اولادیں، آپ کے عزیز رشتہ دار سب وہاں، جو بھی یہاں سے دنیا میں اچھے کام کر کے گئے تو وہ وہاں سب جمع ہوں گے. والملائکۃ اور پھر فرشتے آئیں گے. پھر وہاں اس ماحول میں فرشتے آئیں گے آپ کے پاس. فرشتے یہاں بھی آتے ہیں مگر ہم لوگ اتنے مادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان فرشتوں کی آمد کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. جنت میں ہر آنکھ دیکھے گی، وہ ماحول سارا روحانی ہوگا. تو فرمایا فرشتے آئیں گے علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے. اور کیا کہنے کے لیے آئیں گے؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر اے لوگو، سلام ہو تم پر. فرشتے سلام کرنے آپ کو آئیں گے. بما صبرتم اور یہ سلام کرنے کی وجہ وہ بتائیں گے، اس لیے سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا تھا دنیا میں. صبر ضروری ہے نا، یہ رشتے ناطے نبھانے کے لیے، وعدے عہد پورے کرنے کے لیے صبر ہی کرنا پڑے گا نا. باقی اور کام بھی سارے صبر ہی کرنا پڑے. صبر مین چیز ہے. صبر جس میں آ گیا بس اس کے سارے کام بن گئے. تو فرمایا تم نے جو صبر کیا نا اس کی وجہ سے سلام ہو تم پر. فنعم عقبی الدار تو آج تمہارے لیے کتنا اچھا انجام ہے، کتنی اچھی آخرت ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس کے اپوزٹ ہیں، رشتے توڑتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اور لوگوں کے تعلقات کو توڑتے ہیں، توڑواتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، بری آخرت ہے. ان کا یہ انجام ہے. یہ بتا دیا. اس آیت کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں جو متعلقہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کے واقعہ کے بعد ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے. ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. یہ معمول تھا آپ کا سالانہ، یہ معمول تھا، روایتوں میں یہ بات موجود ہے. اور وہاں تشریف لے جا کے آپ یہ آیت پڑھتے تھے، احد کے شہداء کو مخاطب کرتے، فرماتے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے. فنعم عقبی الدار تو آج تمہارے لیے کتنا اچھا ٹھکانہ ہے. حضور کا یہ معمول تھا. پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جتنا عرصہ حیات رہے ہر سال وہ بھی شہداء احد کے مزاروں پہ تشریف لے جاتے تھے. پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر عمل کیا اور وہ بھی اسی طرح ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ حاضر دیتے.
اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر عمل کیا، یہ معمول چلا آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں اچھے لوگ مدفون ہوتے ہیں وہاں پر اگر حاضری دی جائے اور وہاں جایا جائے اور وہاں جا کے کوئی فاتحہ وغیرہ پڑھی جائے تو یہ سب ثابت ہے۔ اور سالانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا سال کے سال، یہ گویا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ جو عرس کا سلسلہ چلا ہے نا، مزارات پہ عرس جو ہوتا ہے سال کے سال، تو وہ لوگ پہ جمع ہو کے وہاں پہ پہنچتے ہیں دنیا بھر سے، تو یہ عرس جس کو کہتے ہیں عرس، یہ اس حدیث سے اور اس عمل سے ثابت ہے۔ سال میں جو ایک دفعہ یہ کرتے ہیں اور پھر وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو عرس جو ہے صرف عرس، وہاں جانا اور وہاں جا کے شرعی طریقے سے فاتحہ پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، ٹھیک ہے جی، اور اگر لنگر خیرات ہے تو اسے شرعی طریقے سے غریبوں کو فقیروں کو کھلانا وغیرہ، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی مذاق۔ اس کے علاوہ آج جو کچھ عرس کے نام پہ ہو رہا ہے، اب اس کو لے لیجئے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی ہم نے جائز کر دیا اور وہ بھی ہمارا مسلک ہے، اور پھر ایسے جو ہے وہ حوالے جمع کر کر کے خواہ مخواہ ہمارے اوپر الزام اور ہمیں بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ہیں جناب اہل سنت و جماعت، یہ عرسوں کے اوپر یہ عورتوں کو اس طریقے سے جانے کی اجازت دیتے ہیں، بے پردہ بے حجاب، وہاں پہ رقص و سرود کی اجازت دیتے ہیں، وہاں ڈھول طبلے باجوں کی اجازت دیتے ہیں، دھمال کرواتے ہیں، وہاں چرسی بنگی موالی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہی الاؤ کرتے ہیں۔ نہیں بابا، خدا کے واسطے اس الزام تراشی سے باز آؤ اور کتابیں اٹھاؤ یا علماء سے پوچھو، کئی سنجیدہ لوگوں میں بیٹھو، محض اس طریقے سے تبلیغیں نہ کرو اور کسی کے بارے میں یہ نہ کہو۔ ہرگز ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کسی بھی عالم حق کا، کسی بھی سنجیدہ آدمی کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب اس طرح کی خرافات جو آج مزاروں پہ ہو رہی ہیں، یہ جہالت ہے، انتہائی کنڈیمیبل ہے، قابل مذمت ہے، ان کو فوری طور پہ روکا جائے، حکومت کو چاہیے روکے، ہمارے بس میں نہیں، ہم خالی واز کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، حکمرانوں کو چاہیے کہ روکیں، جیسے پہلے اورنگزیب عالمگیر خود روکتے تھے ایسی خرافات کو، تو وہ ایک بادشاہ تھے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ہوتا ہے نا جہالت کے طور طریقے سے، یہ سب غلط ہے۔ مزاروں پہ اگر اس قسم کی خرافات ہو رہی ہوں اور ایسا کوئی عرس ہو رہا ہو تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اور ہر عالم حق یہ کہے گا کہ ایسی خرافات کے بیچ میں آپ بالکل نہ جائیں، آپ بعد میں جائیں، آگے پیچھے جائیں، حاضری دیں بے شک، لیکن جب خرافات ہو رہی ہوں تو یہ مجمع نہ بڑھایا کریں، یہ جہالت کا مجمع نہ بڑھایا کریں، اس کو سپورٹ نہ کریں، اور نہ ایسے لوگوں کو کوئی چندہ دیں، بالکل نہیں، ان سے ایسے اس ماحول میں بالکل نہ جائیں اور بچیں، اس لیے کہ دین ایمان بچانا ضروری ہے اور شرع پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں بڑا دلچسپ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے مجدد بھی تھے۔ ان کے جہاں وہ تشریف فرما تھے دہلی میں، وہیں قریب ایک مزار تھا بڑا، وہاں پہ سالانہ عرس ہوتا تھا، اور وہ عرس اسی طرح میلے ٹھیلے کے انداز میں ہوتا تھا، اور جوہلہ جمع ہو جاتے تھے وہاں پہ بھی اسی طریقے سے وہ کرتے تھے۔ تو علماء کرام اس وقت بھی رد کرتے تھے، اور شاہ صاحب بھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں علماء میں سے تھے جو روکتے تھے لوگ۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا شاہ عبدالعزیز صاحب کا، اس نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت میں فلاں بزرگ کا عرس آ رہا ہے تو میں اس عرس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ عرس میں تو بڑی خرافات ہوتی ہیں اور بڑی جہالت ہوتی ہے، تم اس میں کیوں جا رہے ہو؟ اس میں تو تمہیں نہیں جانا چاہیے، اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہے اس قسم کی خرافات میں۔ تو اس نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، میں نے تو کوئی منت شنت مانی ہوئی ہے، میں نے تو جانا ہے، حضرت آپ مجھے اجازت دیں، اور نہیں بھی دیں گے تو میں جاؤں گا۔ کہا بیٹا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے، غلط ہے، پھر بھی تم ضد کر۔ نہیں کہا جی کچھ نہیں ہوتا، بس میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، میں تو جاؤں گا، میں جاؤں گا، حاضری دوں گا، آ جاؤں گا، مجھے کیا خرافات سے تعلق، میں کوئی وہاں جا کے ناچنے جا رہا ہوں، گانے جا رہا ہوں، کوئی دھمال ڈالنے جا رہا ہوں، میں تو جاؤں گا، آ جاؤں گا۔ کہا اچھا، وہ ضد پر آ گیا، تو آپ نے ایک پرچی پر کچھ لکھا، آپ نے پرچی نکالی، اس پہ کچھ لکھا اور کہا کہ یہ لو، یہ اسے مٹھی میں بند کر لو، اور جب وہاں جاؤ مزار شریف پر تو اس کی جالیوں کے اندر یہ پرچی ڈال دینا، اب تم جا ہی رہے ہو تو نہیں رک رہے تو کیا کریں، ڈال دینا۔
اور پھر اس کے بعد جو بھی واقعہ پیش آئے نا تو مجھے بتانا. وہ لے گیا. چلو جی ٹھیک. اب جب وہ نکلا اور تھوڑی دور چلا, تھوڑا سا راستے میں سنسان جگہ آتی تھی, جنگل سا, تو اسے ایک بزرگ ملے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے ایک طرف درخت کے ساتھ, بڑے ہی روحانی, بڑے ہی خوبصورت, حسین و جمیل بزرگ. انہوں نے اس کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ. یہ گئے, سلام علام کیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مزار پہ جاؤں. کہا تمہارے استاد نے کچھ کہا تھا اس حوالے سے؟ تو انہوں نے سنا, ہاں مجھے تو انہوں نے بہت روکا, منع کیا, مگر میں ہی ضد پر آیا ہوا ہوں, بس میں تو جا رہا ہوں, میری خواہش ہے. کہا اچھا تو تم جا رہے ہو, تو انہوں نے کوئی اور بات بھی کی, کچھ دیا تمہیں؟ کہا یہ پرچی دی ہے اور کہا یہ مزار پہ ڈال دینا. کہا لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ پرچی. اور پرچی لے لوں. پرچی کو کھول کے جو انہوں نے پڑھا تو مسکرانے لگے. تو اس پرچی کے پیچھے اس کے عقب میں پھر انہوں نے بھی کچھ لکھ دیا اور لکھ کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا جاؤ اس کو کھولنا نہیں, یہ اپنے استاد محترم کو واپس دے دینا اور باقی کوئی بات نہیں, بس جاؤ ان سے سلام کہنا اور جا کے یہ پرچی دے دینا. وہ جناب بڑا سٹ پٹایا, یہ عجیب معاملہ. اس پہ ایک ہیبت ستاری ہو گئی. خیر وہ گیا, حاضری دی, لیکن پھر جلدی وہ وہاں سے نکل کر سیدھا واپس آ کے اپنے استاد کے سامنے حاضر ہوا. تو سلام دعا کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا, ڈال دی پرچی وہاں مزار پہ؟ کہا نہیں حضرت, اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی. پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں ایک بزرگ مل گئے اور انہوں نے ایسا میرے ساتھ کیا, انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور یہ پرچی پہ کچھ لکھا بھی ہے جو آپ نے دی تھی. آپ نے وہ پرچی کھولی اور ان کی تحریر کو پڑھا. آپ بھی مسکرانے لگے. شاگرد کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا یہ. اس نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے, بزرگ کون تھے اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بھی لکھا, آپ نے بھی لکھا تھا, کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا بات یہ ہے کہ تم نے جب بہت ضد کی نا ہم سے کہ تمہیں جانا ہی ہے, تو ہمیں بڑا دکھ ہونے لگا کہ مزاروں پہ یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ جانے والے جانے کے لیے تڑپتے بھی ہیں, تو ہمیں بڑا وہ عجیب سا ہونے لگا, دکھ ہونے لگا, پریشان ہوئے. تو ہم نے کسی کیفیت میں صاحب مزار کو لکھ دیا کہ آپ لوگ یہ خرافات روکتے کیوں نہیں ہیں؟ جب ایسے لوگ بھی آپ کے حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہوں میں, تو آپ لوگ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ یہ منع کیوں نہیں کرتے, بند کیوں نہیں کرا دیں؟ تو ہم نے ایک شکوہ کر دیا تھا بس. حالانکہ جانتے ہیں ساری حقیقت, وہ بڑے بزرگ ہیں شاہ عبد العزیز صاحب. کہا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا جب تم لے کے چلے تو یہ راستے میں جو بزرگ تمہیں ملے ہیں نا, یہ وہی صاحب مزار ہی تھے. یہ بزرگ وہاں سے مزار سے نکل کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا تمہارے وہ کوئی معاملہ ہونے والا ہے, تو انہوں نے اسے تمہیں بلایا اور پرچی لی. انہوں نے اس کے پیچھے میری بات کا جواب دیا ہے. کہا کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ شاہ عبد العزیز صاحب, آپ تو اپنے ایک شاگرد کو روک نہیں سکے اور ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کو روکتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تو ایک آدمی کو روک نہیں سکے جو آپ کا شاگرد, اور جو مکلف شریعت کے مکلف ہے نا, با اختیار ہیں ہم اس دنیا کے اندر, یعنی ظاہری اختیار کے ساتھ. اب مزاروں میں جانے کے بعد تو آج مکلف ہی نہیں ہے نا, شریعت کا پابند نہیں ہے, اب مکلف نہیں ہے اور اس کا اختیار روحانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ تو یہ ظاہری جو صورتحال ہے اس سے نمٹ نہیں سکے اور روک نہیں سکے. اور انہوں نے لکھا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہمارے مزاروں پہ آ کے کرتے ہیں نا الٹے سیدھے کام, ان کام سے کوئی تعلق نہیں. اور جب خرافات ہوتی ہیں اور شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں تو ہم اپنے مزاروں میں نہیں رہتے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے کہ جب خرافات ہیں تو وہ اللہ والوں کا وہ کام نہیں ہے. پھر وہ ان کا, ان جاہلوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان اللہ والوں سے, کوئی تعلق نہیں. باخدا اگر زندگی میں ایسا ہوتا تو ان کو سب کو وہ سزا دیتے اور ایسا نکالتے اپنی بارگاہ. اول تو ایسے لوگ پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے ان کے سامنے, پیدا ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو آج ہمارے ماحول میں پیدا کیے ہیں ایسے لوگ, اللہ والوں نے تھوڑی بنائے یہ. تو اس لیے بہرحال یاد رکھیے گا کہ خرافات جو ہیں یہ سب ہمارے نزدیک بھی کنڈے میں بلے. اس میں جانا, اب آ جائیے اصل ریئل مسئلے کی طرف کہ مزار, اس کا احترام
اور وہاں جانا، وہاں سلام پیش کرنا اور عرس وغیرہ کا سلسلہ، فاتحہ وغیرہ کا، یہ سب ثابت ہے، یہ صدیوں کا عمل چلا آ رہا ہے. اس کو کوئی بدعت و خرافات کہتا ہے تو وہ انتہا پسند ہے اور وہ خود بدعتی ہے اور وہ دین میں ایک نئی بات کر رہا ہے، ایسی چیز کو غلط کہہ رہا ہے کہ جو ایک دنیا نے جس پہ عمل کیا ہے، علماء نے جسے لکھا، قرآن حدیث میں جس کے اشارے موجود ہیں، مزاروں کا بھلا احترام اپنی جگہ پر ہے. تو اگر کہیں ایسا عرس ہوتا ہو شرع کے مطابق، صاف ستھرا ماحول، بے پردگی نہ ہوتی ہو، خرافات نہ ہو، تو بے شک آپ اس میں شریک ہوں، جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں کا فیض ملے گا. اور اگلا پھر ایک اور بات میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بس 2-4 منٹ 5 منٹ میں، اور وہ یہ بہت زبردست ایک آیت آئی ہے ہمارے سامنے ایک اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، رمضان کا ماحول ہے، خدا کی یاد کی باتیں آج ہمارے ذہنوں میں تازہ ہیں. اسی ماحول میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، جا رہے ہیں، روزے سے ہیں، عبادت میں ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت بھی ہو رہی ہے. تو دوستو اس یاد کو زندگی بھر کا ساتھی بنا لو اپنا. اب اس یاد کو ساتھی بنا. اللہ نے فرمایا یہ جو میری یاد ہے اس میں تمہارا سکون ہے. رمضان میں دیکھتے ہیں نا سکون کتنا یکسوئی، بہت سے غم غلط ہوتے ہیں، اوپر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں ہم اس ماحول میں جب آ جاتے ہیں. تو اب بس یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس کو لے جائیں ساتھ اور خدا کی یاد سے وابستہ ہو جائیں، تو یاد رکھنا کہ دین کا سارا خلاصہ، نتیجہ، دین کا مقصد اور یہ ساری پریکٹسز، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کے اور میرے زبان پر، دماغ میں اور دل میں اللہ بس جائے، بس اس کی یاد قائم ہو جائے. جب بھی زبان کھلے اللہ کے نام سے کھلے، اللہ کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، یہ سب کریں نا. اللہ فرماتا ہے دیکھو پھر میں کیسا سہارا دوں گا. کیوں مطمئن ہوتے ہیں دل اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے؟ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس لیے کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کتنا سکون ملتا ہے آپ کو دنیا میں کوئی بڑی ہستی آپ کو یاد کر لے. اگر کہیں سے پتہ چل جائے اسلام آباد میں آپ یاد کیے جا رہے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں آپ. دنیا میں تھوڑے سے عہدے والے یاد کریں تو ہمارے اندر سکون ہی سکون ہے، اعتماد ہی اعتماد. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ یاد کر رہا ہے، اسے کیا پرواہ دنیا کے ان لوگوں کی، ان عہدوں کی، دنیا کی بادشاہوں کی. مولانا روم نے کیا پیاری بات کی ہے، گر تو خواہی زیستن بآبرو ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او. اگر تو چاہتا ہے نا دنیا میں آبرو سے رہنا، عزت و آبرو سے رہنا چاہتا ہے، تو اس کو یاد کر، اس کو یاد کر، اس کو یاد کر. تو ذکر او ہر گدارا سلطان بود، ذکر او بزیور ایمان بود. ارے یہ وہ ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے کہ گداروں کو، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی یاد ہے، بادشاہ حقیقی کی یاد ہے. اس کا دامن ذکر پکڑ کے تو دیکھو، تم اگر گداگر ہونا بادشاہ بن جاؤ گے. یہ وہ ذکر ہے جو ایمان کا زیور ہے. اس ذکر کو ایک دفعہ اپنے اندر اتارو تو صحیح، سہارا تو بناؤ، اور ہر وقت اس سے چمٹے رہنے کی عادت تو ڈالو. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اسی کی یاد. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میری یاد تازہ ہو. روزہ کس لیے رکھوایا ہے؟ تاکہ من صاف ہو تو اس کی یاد اندر چلی جائے. تزکیہ نفس. حج کس لیے کروایا ہے؟ لبیک لبیک کی صدائیں پوری دنیا میں گونجتے ہوئے جاؤ، بتاؤ کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر جگہ یاد کر رہے ہیں، اور ہمارا وہی ایک آسرا اور سہارا ہے، اسی سے واسطہ ہے، اسی سے تعلق ہے. یہ پھر دیکھو کیسا سکون پیدا کرتا ہے. آج ٹینشن ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے خوابیاں ہیں، ڈپریشن ہے، کیا کیا نہیں ہے. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اپنا ایمان مضبوط کیجئے اور اللہ کی یاد کو دل میں بسائیے، آپ کے سارے دکھ درد سب کافور ہو جائیں گے.
پھر کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی درد نہیں. اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نام آپ کو بتا دیے ہیں. بخدا اس نے اپنا ذکر بتا دیا، اپنی آیتیں بتا دی، کیا کیا خزانے اور کنجیاں کیسی کیسی اس نے ہمیں دے دی ہیں ایک ایک نام میں. کیا سمجھتے ہیں یا رحمانو جب بولتے ہیں تو رحمتوں کے کتنے دروازوں پہ دستک ہوتی ہے، یا رحیمو جب بولتے ہیں، یا جبارو جب بولتے ہیں پہاڑوں پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کا سامنا کر سکیں، یا غفارو جب بولتے ہیں تو گناہ کیسے مٹتے چلے جاتے ہیں، یا قہارو جب بولتے ہیں تو کیسا جاہ جلال اس کے اس نام سے ظاہر ہوتا ہے. یہ وہ مین پاورز ہیں، یہ سپریم پاورز ہیں، ایک نہیں ہزار. ہاں آپ کسی ایک اس کے نام کو پکڑ کے جپنا تو شروع کرو اور اس سے چمٹو تو صحیح. پھر دیکھو جس دن آپ کے اوپر، آپ کے من پر، ذہن پر، دماغ پر اس کا ایک نام چھا گیا، بخدا آپ کی ساری مشکلیں حل. آپ کے ہاتھ میں کنجی ہوگی کہ بس پھر آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، پھر بس اس کا آسرا. حتیٰ کہ دوستو مرنے والا بھی سکون سے جا رہا ہوگا کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں مر رہا ہوں، اگر اس کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، اگر اس کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. تو پھر اور کون سی مصیبت رہ جاتی ہے. اس لیے اس نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوگا. اپنی خواتین کو گھروں میں کہیں کہ جب وہ کھانا پکا رہی ہیں، گھروں میں کام کر رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ غصہ کریں، ٹینشن کریں، گھبرائیں، پریشان ہوں، درود شریف پڑھا کریں، درود شریف کی عادت ڈال لیں. جتنا درود شریف پڑھتی رہیں گی برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، رحمت نازل ہوگی. جب کوئی درود پڑھتا ہے نا ایک دفعہ تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بس جو ذکر آپ کی طبیعت کے مناسب ہو، جس میں آپ کا دل لگے وہ پکڑ لیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو وظیفہ بنا لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھ دیں. فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یہ پکڑ لیں. بس جس میں آپ کا یقین ہو جائے اور اس کو پکڑ لیں، تھام لیں. آیت الکرسی سے بڑی طاقت کہاں ملے گی آپ کو؟ گھر میں داخل ہوں پڑھیں، نکلیں پڑھیں، وظیفہ بنا لیں، دن رات پڑھیں. پھر دیکھیے یہ چند اسماء جو آیت الکرسی میں ہیں یہ آپ کی ذات کو کتنا مضبوط بنا دیں گے، کتنی زبردست سیکیورٹی آپ کے اندر پیدا کر دیں گے، کتنا تحفظ آپ کو دے دیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ اس ذکر کی دنیا میں جائیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ذکر کی دنیا میں آئیے اور اللہ کی یاد کو بسائیے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیے. گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ، اللہ کا نام لیتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھیں یا جو بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، پر چلاتے رہیں. آپ کہیں بیٹھے ہیں، فالتو ہیں، فارغ ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. تسبیح لے لیں، تسبیح سے اگر ریاکاری آتی ہو تو ویسے پڑھتے رہیں. اور اگر زبان سے نہیں ہو پاتا معمول تو پھر ایک بات اور، ایک اور آسانی ہے، دل کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ بھی ذکر ہے. جب آپ کی توجہ ادھر گئی یہ بھی اللہ کا، اس سے بھی آپ کو سکون مل جائے گا. آپ کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر جائے گا. اور کیا چاہیے؟ بس یہی مقصد ہے دین کا اور تمام تعلیمات کا کہ اللہ کی یاد قائم ہو جائے. اور یہ سب سے بڑی سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوئی ایک ذکر تھام کے چلنے کی کوشش کریں گے اور اس کا وظیفہ کرتے رہیں گے. اور ایک بات اور اگر کسی کو اس میں لذت آئے کہ استغفار کرے زیادہ، اوہو، بس سمجھ لیں کہ اس کے سارے کام آسان، دل کی سختی ختم، اس کی آنکھیں کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ بھیگنا شروع ہو جائیں گے. یہ دل کو ایک دم پگھلا دے گی، چوٹ مارے گی. استغفار ہے وہ چیز ہے. اور کام دیکھیے آپ کے کیسے آسان ہونا شروع ہو. ہر وقت استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم 100 مرتبہ کر لیں روزانہ. پھر دیکھیں انشاءاللہ بارشیں بھی برسیں گی اور رحمتیں بھی برسیں گی اور اس کی فراوانیاں بھی ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.